خان صاحب اہل ہیں یا نہ اہل ہیں، عدالتیں کسی کشمکش کا شکار ہیں؟ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا، اور اب عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں کہ خان صاحب صرف ایک مخصوص سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں، باقی الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیلاً آپ ہمیں کیا بات بتائیں گے؟ دیکھیں، کورٹ بالکل بھی انگزائٹی میں نہیں ہے، نہ ہی تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک پروسیجر تھا، ان کے خلاف آیا عذر، اس کو سنا گیا الیکشن کمیشن نے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان کو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اہل یا نااہل کر سکتا ہے، اور پریفریبلی کیپنگ ان ویو دا آبجیکشن ریزڈ بائی دا کمپلیننٹ۔ جو بھی اعتراضات آئے، وہ توشہ خانہ کے تھے، وہ چیزوں کو مس اپروپریٹ کرنا تھا، یہ اور دیگر کوئی بات نہیں۔ اور یہ پہلا کیس نہیں تھا، اب ہسٹری گواہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب کا کیس آیا، وہ اکامہ ہو گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لی، فائنڈنگ آ گئی، اسی الیکشن کمیشن نے لی۔ دیر آفٹر پہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ اب یہ کیس آ گیا، اب اس پہ فائنل ججمنٹ تو دیں گے، جو بھی ہے وہ تو آنریبل سپریم کورٹ اپنا دے گی فائنڈنگ، کیا یس ہے یا نو ہے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھا جائے تو وہ بائی کورٹ آف لا یہ فائنڈنگ دی جا سکتی ہے، کوئی بھی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا جو اہل ہو کہ یہ اہل تھے یا نا اہل ہونے والے ہیں۔ لیکن اگر کورٹ کی ڈیفینیشن دیکھا جائے تو وہ ہمارے قانون شہادت میں آرٹیکل 2 میں ڈیفائن کیا گیا کہ ایوری پرسن، ایوری فورم اور ایوری آفس ہو ہیز اتھارٹی ٹو ریکارڈ دا ایویڈنس، وہ جو ہے ول فال ان دا ڈومین آف اے کورٹ۔ ڈیفینیشن آف کورٹ کی یہ ہے، تو اگر اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں تو پھر تو الیکشن کمیشن پوری طرح کمپیٹنٹ تھی یہ فائنڈنگ دینے کی۔ اب فائنڈنگ لیگل ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی لیگیلٹی ہوئی ہے یا کوئی مٹیریل ریگولیرٹی کمٹ ہوئی ہے، تو وہ بات تو ڈٹرمن کرے گی آنریبل سپریم کورٹ۔ لیکن بظاہر دیکھا جائے، اگر کسی ایسٹ کو چھپانے پہ نواز شریف کو نااہل کیا جا سکتا ہے، کسی ایسٹ جیسے جہانگیر ترین کی تو وہ پراپرٹی تھی جو اس ملک میں بھی نہیں تھی، اس ملک سے باہر تھی، تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ تو پھر اگر ایسٹ انہوں نے بھی چھپائے ہیں تو میری دن اس میں تو یہ سزا پھر ویلڈ ہے۔ اچھا سر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی میں لانگ مارچ کی طرف جاؤں گا، احتجاج کروں گا یہ، اور ان کے کہے بغیر لوگ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے ٹائر جلائے اور سڑکیں بند کر دیں۔ اس کے بعد آج اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریفرنس دیے ہیں کہ جی خان صاحب صرف ایک سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں، باقی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے عوام کو کوئی تسلی دی ہے یہ، یا عدالتیں کنفیوز بھی ہوئی ہیں اس کو لے کر؟ کیونکہ جیسے ہی خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں لانگ مارچ کی طرف جاؤں گا، ویسے ہی عدالتوں کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ جی خان صاحب تو صرف ایک ہی سیٹ سے نااہل۔ نہیں، میں ادھر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ خان صاحب نہ تو پہلی دفعہ کچھ ایسے ٹربل میں آئے، اور نہ ہی کورٹوں نے ان کا کوئی کیس پہلی دفعہ ٹیک اپ کیا۔ عمران خان سے ریلیٹڈ بہت ساری لیٹیگیشنز آئیں، پراپرلی ڈیسائیڈ ہوئیں، اور بہت دفعہ 90% عمران خان صاحب خود اور ان کی پوری جماعت نے سیٹسفیکشن، اطمینان کا اظہار کیا کہ جی بہت بڑھیا فیصلے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی سپیریئر کورٹس کو۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ کورٹ نے کسی پریشر میں آ کے کوئی خاص فکرہ بولا یا کوئی ڈائلاگ ان سے ہوا، تو وہ یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ کورٹ کبھی فیئر نہیں لیتی، جج کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کا خوف نہ لے، اور یہی ایک خوبی ہوتی۔ جہاں تک جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تعلق ہے، از ویری کمپیٹنٹ، اور ماشاءاللہ بطور وکیل بھی ان کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے ویسے کر دی، اس کو اس بات سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ وہ عمران خان نے نہیں بھی کہا تھا تو پبلک نکل آئی۔ پبلک آپ کی کب نہیں نکلی، لیکن پبلک کیا نکلی، کیا لوگ سلوگن لے کے نکلی، کیا نعرہ تھا۔ اور جتنا یہ ہے کہ پارٹیز کے جب قیادت ہوتی ہے، ان پہ جب کیس وغیرہ بننے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹڈ نتیجے ان کو پتہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت سارا پہلے ہی پلانڈ ہوتا ہے، پری پلانڈ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آیا تو آپ نکلنا۔ اور پی ٹی آئی تو اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہے، یہ توڑ پھوڑ میں اور جلسے جلوسوں میں، اس میں کورٹ بالکل اس تھریٹ میں نہیں آئی۔ لیکن کورٹ کا ایک اپنا ویژن ہے، کورٹ کے آگے پوری فائل پڑی ہے، کورٹ کے آگے ایک آرگیومنٹس کیے گئے ہیں، ان آرگیومنٹس کے بعد لا کو کنسیڈر کرنے کے بعد کورٹ اپنی فائنڈنگ دے گی، تو وہ فائنلی ڈسپوزل تو سو فار نہیں ہے ابھی۔ تو میں نہیں سمجھتا اس میں کہ وہ عمران خان کے کہنے کے بغیر پبلک نکلی، ان کے کہنے پہ ہی نکلی، یہ سب پری پلان تھا۔ ان کے لیڈرز کی اور جو کارکن ہیں باقی پی ٹی آئی کی، ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ گروپ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پریشر گروپ لگ بھگ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں۔